اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدعوم کتاب حج درس نمبر 408 میں 3 جنگلی حیوانات کے شکار کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہو رہے تھے اور 3 جنگلی حیوانات کے شکار کا کفارہ بیان کریں گے۔ سابقہ بحث کا ایک تتمہ اور تکملہ رہتا ہے، اس کو بھی مکمل کریں گے اور سیہ، گوہ اور صحرائی چوہے کے شکار کا کفارہ بیان کریں گے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ یہاں تک سابقہ بحث کا تعلق ہے تو شہید ثانی نے فرمایا صحیح نظریہ وہی ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے، یعنی کہ ان 3 پرندوں کے انڈے توڑنے کا کفارہ اور خود ان پرندوں کو شکار کرنے کا کفارہ برابر برابر ہو سکتے ہیں۔ تو جو تعویلیں شہید اول نے دروس میں فرمائی ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہیں، اور جو بعض دیگر فقہا نے کوششیں کی ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہیں۔ اور شہید اول نے جو لمعہ میں اختیار کیا ہے کہ ان پرندوں کے انڈے کو توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ چھوٹی بکری واجب ہے، تو اس کے لحاظ سے خود ان کے شکار میں بھی حمل مفتوم واجب ہے، تو پھر یہ قریب قریب ہو جاتے ہیں اور ان میں تنافی نہیں رہتی۔ لیکن اگر انڈے توڑنے میں مخاض واجب ہو تو اشکال باقی رہتا ہے، کیونکہ مخاض حمل مفتوم سے بڑی بکری ہوتی ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا ھذا علی تقدیر اختیار صغیر الغنم فی الصغیر کما اختارہ المصنف۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 2 حکم کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی ان پرندوں کے انڈے توڑنے کے کفارے کے درمیان اور خود ان پرندوں کو شکار کرنے کے کفارے کے درمیان کوئی تنافی اور تعارض نہیں ہے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ اگر ہم ان کے انڈے توڑنے اور چوزے کو مارنے کا کفارہ چھوٹی بکری قرار دیں، جیسا کہ مصنف نے اس کو اختیار کیا ہے اسی لمحہ میں، او علی وجوب الفتا کما اخترنا ہو، یا جیسا کہ ہم نے اختیار کیا ہے کہ ان کا انڈا توڑنے میں ایک جوان بکری واجب ہے۔ وَحَمْلِهِ عَلَى الْحَمَلِ، اور اس جوان بکری کا معنی وسیع مراد لیا ہے جو حمل کو بھی شامل ہے، یعنی چھوٹے بچے کو بھی شامل ہے جو دودھ چھوڑ چکا ہو اور چرنا شروع کر چکا ہو۔ وَإِلَّا بَقِيَ الْإِشْكَالُ، اگر ہم ان 2 چیزوں کے قائل نہ ہوں اور ہم شہید اول کی دروس شرعیہ کی طرف جائیں کہ مخاض واجب کرتے ہیں، تو اشکال اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، کیونکہ اس صورت میں چوزے اور انڈے کو توڑنے کا کفارہ وہ مخاض ہے اور خود ان کو شکار کرنے کا کفارہ حمل مفتوم ہے، یعنی چھوٹی بکری ہے، تو اس صورت میں چوزے کا کفارہ خود ان پرندوں کو شکار کرنے کے کفارے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو شہید اول کی جو سابقہ بحث میں عبارت ہے فی کسر کل بیضۃ من القطاط والقبج والدراج من صغار الغنم ان تحرک الفرخ، یعنی ان پرندوں کے انڈے کو توڑنے میں ایک چھوٹی بکری واجب ہے اگر چوزا حرکت کرے۔ شہید ثانی نے اس مسئلے میں اس طرح اس کی وضاحت کی، وفی الصحیح منہا ان فی بیض القطاط بکارۃ من الغنم وقد تقدم ان المراد بالبکر الفتا الا ان يحمل الفتا على الحمل فصاعدا غایتہ حینئذ تساویہما فی الفداء وہو سہل، یعنی صحیح روایت میں ہے کہ قطاط پرندے کے انڈے کو توڑنے میں بکارۃ من الغنم ہے، اور باکر سے مراد جوان
बकरी होती है, मगर इससे मुराद लिया जाए कि जवान से मुराद हमल और उससे ज्यादा उम्र का है, तो उस सूरत में इनके अंडे और खुद इन परिंदों के शिकार का कफारा बराबर हो जाता है और ये आसान है। यानी शरीयत में इस तरह के मवारिद पाए जाते हैं, इसमें फिर इश्काल नहीं हो सकता। तो ये जो फरमाया कि कता, हजल और दुर्राज में से हर एक के शिकार में हमल मफ्तूम यानी बकरी का वो बच्चा लाजिम है कि जो दूध छोड़ चुका हो और चरने लगा हो, तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तमाम फुकाए शिया कायल हैं। सही है सुलेमान बिन खालिद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से इस पर दलालत करती है। वजदना फी किताब अली फी कताब इज़ा असाबहल मुहरिम हमलुन कद फुतिमा मिनल लबन व अकल मिनश शजर। वसाइल शिया बाब 5 अबवाब कफ़ारात और सैद में हदीस अव्वल है। यानी इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की किताब में हमने पाया कि जब कताब परिंदे को शिकार करे इहराम की हालत में, तो एक ऐसा बकरी का बच्चा लाजिम है कि जो दूध छोड़ चुका हो और खाने लगा हो, चरने लगा हो। और इसी रावी की दूसरी रिवायत है इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से फी किताब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम मन असाब कतात और हजला और दुर्राजा व नदीरुहुन्ना फअलैहि दम। तो हमल जो होता है वो 4 माह बच्चा होता है और कता परिंदे के अंडे में जब वो चूजा हरकत करे, बकरुम मिनल गनम बकरी का एक जवान बच्चा देना चाहिए, और वो जवान है या मखाज है बकरियों में से, और दोनों हमल से यानी ऐसे 4 माह बच्चे से बड़े होते हैं। तो कैसे वाजिब हो जाता है कि अंडे के चूजे में बड़ी बकरी वाजिब हो या फिर खुद परिंदे को शिकार करने में छोटी बकरी वाजिब हो? तो मसालिक उल अफ़हाम में फरमाया, शहीद अव्वल ने दुरूस शरइया में इसमें जो तावीलें फरमाई हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद वगैरह पेश किए हैं। हाज़िही अजवबा कुल्लुहा मुंतफ़िया बिल इज्मा अला नफ़ी मदलूलिहा। ये जो तावीलें हैं शिया फुक़हा के इज्मा के खिलाफ हैं, इस वजह से इनको नहीं माना जा सकता। और कभी जवाब दिया जाता है बेअन्ना मबना शरअना अला इख्तिलाफ़िल मुमाथलात व इत्तिफ़ाक़िल मुख्तलिफ़ात फजाज़ अन यस्बुत फ़िस सग़ीर अज़यद मिम्मा यस्बुत फ़िल कबीर फ़ी बाज़िल मवारिद व फ़ी बाज़िन आख़र बिलअक्स। तो ये जो दूसरे फुक़हा का नजरिया था कि शरीयत में फ़लसफ़ा और अक़ली क़ियास आराइयाँ नहीं चलती, इसमें जिन्स के लिहाज से मुमासिल एक जैसी चीज़ों को हुक्म में मुख्तलिफ कर दिया जाता है और मुख्तलिफुल जिन्स चीज़ों को हुक्म में एक कर दिया जाता है, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन शहीद ने वहाँ भी फरमाया, अजवद मा हुना मा असलफनाहु मिन अन्नल वाजिब फिल फर्ख इन्नमा हुवा बकारतुम मिन सिगारिल गनम वहिया गैरु मुनाफिया लिल हमल व गायतुहा अल मुसावातु लहू फी जानिबिल क़िल्ला व हुवा अम्रुन साइगुन अक़लन फ इन्न मुसावात अस्सगीर लिल कबीर फिल हुक्म अम्रुन वाक़ि। यानी इन परिंदों के चूजे को शिकार करने में बकारतुम मिन सिगारिल गनम वाजिब है और वो हमल के माना में है, मुनाफी नहीं है उसके, यानी उसके मुसावी हो सकती है। तो इस सूरत में दोनों का कफारा मुसावी होना लाजिम आता है और इसके मवारिद शरीयत में पाए जाते हैं। वफी कुल्लिम मिनल कुनफुज़ वज़्ज़ब्ज़ वल यरबुअ जादियुन अलल मशहूर वक़ील हमलुन फ़तीम वल मरवी अल अव्वल व इन कान सानी मुज्ज़िअन बितरीक़िन औला वलअल्ल क़ाइल फ़स्सर बिहिल जादिया। ये 3 जंगली जानवर हैं। कुनफुज़ सेह को कहते हैं, ये खारदार कांटे रखने वाला बिल्ली के बराबर एक जानवर है जिसके जिस्म पर तकले जैसे कांटे होते हैं और खतरे के वक्त ये उन्हीं में छुप जाता है। मुंजिद 844 में है। और ज़ब्गो और सूसमार को कहते हैं और यरबू सहराई और जंगली चूहे को कहते हैं। तो फरमाते हैं से
کوہ اور صحرائی اور جنگلی چوہے میں سے ہر ایک کے شکار میں واجب ہے جادیون علل مشہور، اس میں مشہور نظریہ یہی ہے۔ یہ جو جادی ہوتا ہے، جب بکری بچہ جنم دیتی ہے یہاں تک کہ وہ چرنے لگے اور قوی ہو جائے، اس سارے عرصے میں اس کو جادی بولا جاتا ہے، جیسا کہ ادب الکاتب جیسی ماہر ادب اور لغت کتاب سے منقول ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ 4 ماہ سے لے کر چرنے تک کی عمر کے درمیان اس کو کہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جادی جو ہے وہ حمل فطیم یا حمل مفتوم والے بچے سے عام ہے، یعنی اس کو شامل ہے۔ تو مشہور نظریہ یہ ہو گیا کہ چھوٹا سا بچہ بکری کا دینا واجب ہوگا کفارے میں۔ وقیلا، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حمل مفتوم یا فطیم واجب ہے، یعنی ایسا بکری کا بچہ جس کو دودھ چھڑایا جا چکا ہو، 4-5 مہینے کا ہی ہوتا ہے۔ والمروی الاول، شہید ثانی فرماتے ہیں جبکہ اس بات میں روایات میں جو کفارہ ذکر ہے وہ پہلا ہے، یعنی جادی کا عنوان آیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي مُجْزِئًا بِطَرِيقٍ أَوْلَى، اگرچہ کہ حمل فطیم یا مفتوم کا مجزی اور کافی ہونا بے طریق اولا ہے، جب اس سے چھوٹا بچہ کافی ہو رہا ہے تو یہ تو یقیناً اس سے زیادہ عمر کا بچہ ہے تو یہ اس کی جگہ پر کافی ہوگا مفہوم اولویت کے تحت۔ وَلَعَلَّ الْقَائِلَ فَسَّرَ بِهِ الْجَادِيَةَ، شاید جس عالم نے ان کے کفارے میں حمل فطیم کا عنوان قائم کیا ہے اس نے روایت کے لفظ جادی کو اسی کے ذریعے تفسیر کیا ہے۔ بہرحال اللہ لگا کے شہید ثانی نے اس کو شاذ اور نادر قرار دے دیا ہے۔ جب روایت کا عنوان موجود ہے تو آپ اسی کو آنے دیں، آپ پھر اس کی ایک نیا عنوان لگا کر جو تفسیر بیان کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی شہید ثانی لعلہ کے ذریعے اس تفسیر کی غرابت اور عجیب و غریب ہونے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، چونکہ عربی استعمالات میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جادی سے مراد حمل مفہوم لیا جائے، قرینے کے ساتھ بھی اس طرح استعمال نہیں ہوتا، جائے کہ بغیر قرینے کے اس کو استعمال کیا جائے۔ بہرحال مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے کہ ان حیوانات کے شکار میں ہر ایک کے لیے جادی بچہ دینا بکری کا واجب ہوتا ہے۔ صحیح مسمع بن عبد الملک جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فِي الْيَرْبُوءِ وَالْقُنْفُذِ وَالضَّبِّ اِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ جَادِيٌ وَالْجَادِيُ خَيْرٌ مِّنْهُ وَإِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِكَيْ يُنْقَلَ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّيْدِ۔ وسائل الشیعہ باب ششم ابواب کفارات الصید، حدیث اول ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جنگلی چوہے سے اور کوہ کے شکار کرنے کی صورت میں جب احرام کی حالت میں اس کو شکار کرے تو بکری کا بچہ واجب ہے، اور بکری کا بچہ ان حیوانات سے بہتر ہے، اور یہ اس لیے کفارہ قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ شخص دوسرے حیوانات کے شکار سے رک جائے۔ شیخ مفید شیخ توسی نے ان 3 حیوانات کے ساتھ ان کے مشابہ جو حیوانات ہوتے ہیں ان کو بھی ملحق کیا ہے، اور ابو صلاح حلبی نے الکافی فی الفقہ میں حمل مفتوم کو واجب قرار دیا ہے، لیکن ان دونوں نظریات کی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے۔ اور جادی وہ بچہ ہوتا ہے جب بکری اس کو جنم دیتی ہے یہاں تک کہ وہ چرنے لگے اور قوی ہو جائے، اور بعض سے منقول ہے کہ 4 مہینوں سے لے کر چرنے تک کی عمر کا ہوتا ہے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ جادی جو ہے حمل مفتوم سے عام ہے مصداق خارجی کے لحاظ سے، یعنی دونوں کو شامل ہے۔ اور یہ روایت ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 9 صفحہ 171 میں موجود ہے۔ اگر کوئی بڑے چوہے یا سے یا سوسمار کو مارے تو اس پر 1 سالہ بکری کا بچہ لازم ہے۔ تو جناب مترجم نے یہاں پر 1 سالہ بکری کا بچہ فرما دیا ہے۔ یہ معنی
منجد صفحہ 140 میں موجود ہے۔ جیادی کا معنی کیا گیا ہے پہلے سال بکری کا بچہ، یہ جیادی کہلاتا ہے۔ حالانکہ روایت میں جب ہم فقہا کے نظریات اور ان کی آراء کو دیکھ کر اس کا معنی کریں گے تو پھر یہ 1 سال کا، یعنی جیسے شہید نے فرمایا ہے وہ بطریق اولا کافی تو ہو سکتا ہے، حالانکہ مراد ان کی یہ نہیں ہے۔ مراد یاد سے یہ ہے کہ بہت چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہی کافی ہوتا ہے، اور وہ حمل مفتون کے مقابلے میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حمل مفتون کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ وہ 4 مہینوں سے لے کر اوپر کی عمر کا ہوتا ہے، تو 4 مہینوں سے تو کم اس کا معنی کرنا پڑے گا جیادی بچے کا۔ تو ترجمہ میں بھی فرمایا اگر کوئی محرم بڑے چوہے سے اور سوسمار کا شکار کرے تو اس پر 1 سالہ بکری کا بچہ لازم ہے۔ بکری کا یہ بچہ یقیناً اس شکار سے بہتر ہے، اور یہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ یہ شخص آئندہ اور شکار کرنے سے پرہیز کرے۔ تہذیب الاحکام اور فروع کافی میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ تو بہرحال روایات کے ترجمہ میں اور ان کی تحقیق میں بہت زیادہ قرائن اور متعلقہ آواز سے مدد لے جانی چاہیے۔